بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے دوستو؟ امید ہے آپ اور آپ کے اہل خانہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ بہت سے دوستوں نے مجھ سے بہت سے سوالات پوچھے ہیں، ابھی تک ان کے ذہنوں سے کنفیوژن نہیں جا رہی کہ ایک طلاق جب دی جاتی ہے تو اس کے بعد یہ مؤثر کیسے ہو جاتی ہے، کمپلیٹ کیسے ہو جاتی ہے۔ پھر انہوں نے دوسرے اس طرح کے بھی سوال کیے کہ عدالتی ڈگری جو ہے اس کے بعد کیا رجوع کی گنجائش رہتی ہے، وہ کس طرح کمپلیٹ ہوتی ہے۔ بہت سے سوالات جو ہیں وہ صاحبان نے پوچھے ہیں، لوگوں نے پوچھے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے لوگوں کے ذہن سے یہ بات جو ہے وہ کنفیوژن دور نہیں ہوئی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے جو شرعی جو مسائل ہیں طلاق کے متعلق وہ ان کے ذہنوں میں سنے سنائے بھی اور کچھ پڑھے پڑھائے بھی ہیں، وہ جب ان کے غور کرتے ہیں ان کے اوپر تو ان سے کنفیوژن ان کی ایک جنم لیتی ہے، تو یہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں پاتا لوگوں سے، عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ فقہاء کرام جو جورسٹ ہیں ہمارے، انہوں نے بڑی قابل قدر کوششیں کی ہیں، بڑے جلیل القدر صاحبان تھے، یہ علم کے سمندر تھے، یہ انہوں نے قرآن حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، لیکن قانون وہ ہوتا ہے جو کوئی مقتدرہ ادارہ جو ہے وہ قانون بنا کے اسے نافذ کر دے، لاگو وہ ہوتا ہے۔ کسی شخص کی اللہ تعالیٰ اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رائے جو ہے کسی بھی شخص کی، وہ علم کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یا لاگو کرنے کے لیے اپنی زندگیوں میں تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو پارلیمنٹ یا کوئی ادارہ دوسرا جو قانون بنا دیتا ہے لاگو اسی نہیں ہونا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں اب پارلیمنٹ نے جو قانون بنایا ہے، یہ مسلمان ملک کی پارلیمنٹ ہے، مسلمانوں نے قانون بنایا ہے طلاق کے بارے میں اور مسلمانوں کے لیے بنایا گیا، تو نافذ اسی نہیں ہونا ہے۔ پیچھے ائمہ کرام کی رائے ہے، اس کے اپنی جگہ پہ وزن ہے، لیکن نافذ وہی ہوگا جو ہمارا قانون کہے گا۔ مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کی دفعات جو کہیں گی وہ قابل نفاذ وہی ہیں۔ میں نے آپ کو تعریف یہ بتائی تھی کہ 3 قسم کی طلاقیں ہمارے یہاں ریکوگنائزڈ ہیں۔ پہلی ہے طلاق احسن، دوسری ہے طلاق حسن، تیسری ہے طلاق بدعت یا طلاق مغلظہ اسے کہتے ہیں۔ طلاق احسن میں ایک آدمی ایک عورت کو جو اس کی بیوی ہے وہ جب طہر پیریڈ میں آتی ہے، پاکیزگی کے عرصے میں آتی ہے، یعنی مینسٹریشن سائیکل کے بعد وہ فارغ ہوتی ہے، تو بغیر اس کو ہم بستری کیے اس کو ایک طلاق دیتا ہے آدمی، اور دینی یہ چاہیے، یہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا طریقہ کار ہے اگر کسی نے طلاق دینی ہے تو۔ اب وہ ایک طہر کا پیریڈ یعنی تقریباً 30 دن یا 1 ماہ یا 27-28 دن سمجھ لیں وہ گزرنے دیتا ہے، اس کے بعد وہ دوسرا تیسرا طہر اس کو جمع نہیں کرتا، نہ اسے رجوع کرتا ہے کسی طریقے سے، نہ طلاق واپس لیتا ہے۔ تو 3 طہر کا پیریڈ جو گزر جائے گا تو طلاق مؤثر ہو جائے گی، یہ طلاق حسن ہے۔ طلاق حسن میں اسی طرح ہی ہر طہر میں ایک طلاق دیتا ہے، تو جب 3 طہر مکمل ہو جاتے ہیں تو 3 طلاقیں اس میں مکمل ہو جاتی ہے۔ پہلے میں ایک تھی طلاق، ایک تھی لیکن مہینے یا عرصہ 3 طہر گزر گیا، دوسری میں طلاق جو ہے ہر طہر پیریڈ میں وہ 3 ہو گئی۔ طلاق مغلظہ یا طلاق بدعت یہ ہوا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں یعنی ایک طہر میں 3 طلاقیں دے دیتے۔ یہ علماء کرام نے کہا کہ یہ درست طلاق ہے، اور اس میں چاروں مذاہب جو ہے حنابلہ، شافعیہ، حنبلی اور مالکی، ان ساروں کا اجماع ہے کہ یہ درست ہے۔ صرف اس طلاق مغلظہ کو ہمارے اہل تشیع اور اہل حدیث نہیں مانتے، تو باقی چاروں اہل سنت کے امام جو ہیں ان کا اتفاق ہے اس کے اوپر۔ لیکن ہمارا جو ملکی قانون ہے اس کے تحت صرف اور صرف طلاق احسن جو ہے، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ صرف پہلے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی پسندیدہ طلاق کا طریقہ ہے صرف انہوں نے قانون میں وہی شکل دے دی ہے۔ اب آپ اس میں نہ جائیں کہ فلاں کیا ہے فلاں کیا ہے، آپ کے لیے یہ کافی ہے کہ ملکی قانون ہے، اور ملک کی پارلیمنٹ نے جو مسلمانوں کی تھی مسلمانوں کے لیے قانون بنایا وہ کافی ہے، شافی ہے۔ اس کے پیچھے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پسندیدگی شامل ہے۔
آپ زیادہ اس میں تکرار میں نہ جائیں، مناظرے میں نہ جائیں، مجادلے میں نہ جائیں کہ فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے۔ صرف کسی بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، اس کو چیئرمین یونین کونسل کو نوٹس بھیجا ہے، بیوی کو طلاق کی نقل بھیجی ہے، اس کے بعد 3 جب پیریڈ گزر جائیں گے، 90 دن مکمل ہو جائیں گے تو وہ طلاق جو ہے مؤثر ہو جائے گی۔ اگر کوئی یہ طریقہ کار نہ اڈاپٹ کرے گا تو اس کے لیے سزا بھی ہے اور طلاق بھی وہ مؤثر نہیں سمجھی جائے گی۔ عام آدمی کے سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ باقی جو موشگافیاں ہیں، باقی جو مسائل ہیں شریعت کے، اس میں آپ نہ پڑیں۔ آپ کے لیے نیک نیتی کے لیے یہی کافی ہے کہ جو پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہے مسلمانوں کا، وہ کافی ہے ہمارے لیے، اور اس کے پیچھے سینکشن ہے، اللہ اور اللہ کے اس کے رسول کی سینکشن ہے اس کے پیچھے۔ آپ قانونی موشگافیوں میں نہ پڑیں، ادھر ادھر کی سنی باتوں میں نہ پڑیں۔ قانون وہی ہوتا ہے جو ریاستی ادارہ بناتا ہے، جو لوگوں کی زندگیوں پہ نافذ کرتا ہے، اور باقی چیزیں جو علمی سطح پر دیکھی جا سکتی ہیں یا پرکھی جا سکتی ہیں۔ خود امام جو تھے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے اپنے شیخ سے اختلاف کیا تھا۔ یہ انسانوں کی رائے ہے نا، انسانوں کی رائے ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرمان جو تھا ایک طرف تھا، فرمانا ایک طرف تھا، اب جسے پارلیمنٹ نے قانون کی شکل دے دی ہے۔ امید ہے کہ اب میرے دوست یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم اس اختلافات میں نہیں پڑنا کہ فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا ہے۔ یہ شیعہ حضرات کے لیے بھی یہی ہے، اہل حدیث حضرات کے لیے بھی یہی قانون ہے جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 میں ہے، جس کا لب لباب ہے کہ ایک طلاق دینے کے بعد 90 دن گزرنے ہیں، 90 دن گزرنے کے بعد وہ مؤثر ہو جائے گی، بس یہ قانون ہے۔ اچھا، ایک ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ جب عدالتی ڈگری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ کیسے ایک طلاق ہوتی ہے؟ بھئی وہ بھی ایک ہی طلاق ہے۔ اس کے بعد عدالت جو ہے خود چیئرمین یونین کونسل کو اس کی نقل بھیجتی ہے طلاق کی، وہ 30 دن یعنی 90 دن کو عرصہ گزرنے کے بعد وہ بھی اسی طرح مؤثر ہو جاتی ہے۔ عدالتی ڈگری بھی ایک ہی طلاق ہوتی ہے۔ امید ہے کہ اب ساری کنفیوژن دور ہو گئی ہوگی۔ ایک فکرے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ طلاق، ایک طہر کے پیریڈ میں طلاق، اس کی نقل چیئرمین یونین کونسل کو بھیجنی ہے، 90 دن گزرنے کے بعد وہ آٹومیٹکلی مؤثر ہو جاتی ہے۔ بس اس سے آگے جو ہے عام آدمی کے لیے کچھ سوچنا، کچھ سمجھنا ضروری نہیں ہے۔ امید ہے کہ کنفیوژن دور ہو گئی ہوگی۔ اگلی ہم نیکسٹ اسٹیپ میں کوئی اچھی سی ٹاپک جو ہے علمی، وہ بھی چوز کر کے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آیا ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کا بٹن دبائیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں، اور سوال بھی پوچھیں اس میں بھلے، تاکہ ہم اپنی کارکردگی مزید بہتر کر سکیں۔ تو اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔